قاری محمد حنیف صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، تو ان کا صاحبزادہ مختصراً انداز کے اندر آپ کے سامنے بیان کرے گا عظمت قرآن پر۔ تو انشاءاللہ ان کے بعد ہمارے چچا جان قاری محمد ادریس صاحب جو ہمارے آج کے خصوصی مہمان تھے، ان کا بیان انشاءاللہ العزیز شروع ہو جائے گا۔ محترم جناب عبداللہ حنیف صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: آیت المنافق ثلاث، الاول اذا حدث کذب، الثانی واذا وعد اخلف، الثالث واذا اؤتمن خان۔ رواہ البخاری ومسلم۔ Dear listeners, the Huzur sallallahu alayhi wasallam said, the sign of hypocrite are three. First, when he speaks, he lies. Second, when he makes promise, he betrays. Third, when he trusted, he betrays the trust. سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی، جب وہ کوئی بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ دوسری نشانی، اگر وہ کوئی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تیسری نشانی، اگر وہ کوئی امانت رکھتا ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ آپ سب حضرات نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک حدیث ہے کہ ہم سب حضرات ارادہ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک پر عمل کریں گے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ وما علینا الا۔ یہ تھے عبداللہ حنیف صاحب۔ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ آپ کے سامنے انہوں نے مختصراً انداز کے اندر یہ حدیث پیش فرمائی۔ تو اب بلا تاخیر بیان کے لیے دعوت دے رہا ہوں ہمارے معزز و محترم اکاڑا سے تشریف لائے ہوئے ہمارے خصوصی مہمان مکرم حضرت مولانا قاری محمد ادریس صاحب کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ ان میں سے ایک صلاحیت کہ آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز عبدالحمید بٹو مرحوم رحمہ اللہ کی پوری طرز پہ آپ کو بیان سنائیں گے، اور جانی پہچانی شخصیت تھی عبدالحمید بٹو رحمۃ اللہ علیہ۔ آج انشاءاللہ العزیز آپ کو پرانی یادیں تازہ کریں گے۔ آپ کی تشریف لاتے ہیں میری مراد حضرت مولانا قاری محمد ادریس صاحب۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب حضرات درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الذي وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله
أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزا الله تعالى عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله انتہائی واجب الاحترام بزرگوں نوجوان بھائیوں، اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے کہ میرے اللہ نے اپنے گھر دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دی عظمت واسطے تُوانو ساریاں نو پسند فرما کے قبول فرما کے اللہ نے اس بابرکت مجلس دی رونق بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر التجا ہے کہ اللہ ساڈا ساریاں دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اور اللہ ساڈے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے، اور میرا اللہ ساڈے واسطے جنت جان دا سبب بنائے۔ میرے بھائیو، اسی سارے حضرات عظمت قرآن دے عنوان تے منعقد ہون والی مجلس دے اندر تشریف فرما، اللہ رب العالمین دے فضل و کرم نال اس مجمع دے اندر برسن والی رحمت اور نور اس بات دی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ انہاں لوگاں نو دیکھ کے عرش معلا تے اللہ خوش ہو رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی فرشتیاں دے ذریعے اعلان فرما رہے ہیں کہ قرآن سنن والے ہو، آج دنیا دے اندر بیٹھ کے اپنے حافظ صاحب کو لوں، اپنے قاری صاحب کو لوں قرآن سننا تہاڈا کم ہے۔ کل قیامت والے دن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی توانو زبان چوں قرآن سنانا میں اللہ دا کم ہے۔ میرے بھائیو، جو دنیا دے اندر قرآن سن رہے ہو، جو دنیا دے اندر قرآن پڑھ رہے ہو، جو دنیا دے اندر قرآن دے نال محبت کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالی دا وعدہ ہے کہ جنت دے اندر توانو اللہ مصطفیٰ دی زبان چوں بھی قرآن سنوائے گا، اللہ اپنی زبان چوں بھی قرآن پڑھ کے سنائے گا۔ میرے بھائیو، قرآن پڑھنا، قرآن سننا، قرآن پڑھانا اللہ تبارک و تعالیٰ نو بہت پسند ہے۔ اللہ فرماندے نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والیاں نو اعلان کرو، دنیا والیو اس کائنات دے اندر میرے اللہ نو سب تو محبوب او بندہ ہے، سب تو پیارا او بندہ ہے جیدی زبان تے صبح بھی، شام بھی، دن بھی، رات بھی جیدی زبان تے
اللہ دا قرآن پڑھیا جائے، جدی زبان تے اللہ دے قرآن دی تلاوت جاری ہو جائے، اللہ فرماندے نے محبوبہ انہوں خوشخبری دے کہ اللہ رب العالمین نو بہت پسند نے، اللہ نو بہت محبوب نے، بہت پسند نے۔ میرے بھائیو میں قربان جاوا اس وقت تو جدو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ دے اندر تشریف فرما لے، میرے محبوب پیغمبر دے سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے، میرے محبوب پیغمبر دے سامنے ابو بکر بیٹھا ہویا، میرے محبوب پیغمبر دے سامنے عمر موجود نے، میرے محبوب پیغمبر دے سامنے عثمان موجود نے، میرے محبوب پیغمبر دے سامنے علی موجود نے۔ میں قربان جاوا آج اس کائنات دے اندر دیکھ، آج اللہ تبارک و تعالی نے میرے محبوب پیغمبر نو استاد بنایا، صحابہ کرام نو شاگرد بنایا۔ اور میرے بھائیو وہ کیسا منظر ہوئے گا جدو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نو پڑھایا ہوئے گا، اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہوئے گا پڑھو میرے صحابہ، اللہ دے محبوب پیغمبر کیا پڑھئے تو خلاق عالم دے حکم نال میرے محبوب پیغمبر دی زبان ہوئے گی اور اللہ دا قرآن ہوئے گا۔ محبوب پیغمبر نے صحابہ نو پڑھایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ میرے معزز سامعین کیسا منظر ہوئے گا جدو آمنہ دے در یتیم لال نے میرے محبوب پیغمبر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نو قرآن سنایا، صحابہ کرام نو قرآن پڑھایا۔ میرے معزز سامعین میرا دل ایک کہندہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ دیاں گلیاں دے اندر، مدینے دیاں بازاراں دے اندر، مسجد نبوی دے اندر میرے محبوب پیغمبر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا رہے نے، ادھر جبرائیل سدرۃ المنتہا تے بیٹھا ہویا، اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر عرض پیا کر دے یا اللہ اگر تم انہوں اجازتہ دے وے جتھے ابو بکر بیٹھا قرآن پڑھ دے میں اتھے بیٹھ کے محبوب پیغمبر دی زبان چو اللہ دا قرآن سن لوا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نو قرآن پڑھایا، صحابہ کرام نو قرآن سمجھایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نو قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا۔ میرے معزز سامعین کیسا منظر ہوئے گا کہ مسجد نبوی ہوئے گی، اللہ دے محبوب پیغمبر دی زبان ہوئے گی، اللہ دا قرآن ہوئے گا، اللہ خود اعلان فرما رہے ہونگے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ میرے معزز سامعین اللہ دے محبوب پیغمبر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھیا، آسمانہ والے دیکھ کے خوش ہو گئے، زمینہ والے دیکھ کے خوش ہو گئے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دا قرآن پڑھ کے سنایا۔ میرے معزز سامعین صحابہ کرام نے قرآن سنیا، اس واسطے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دی عظمت نو سلام کر دیا ہویا۔ میں عرض کردہ ہونا او دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا۔ ذرا اچھی کہہ سبحان اللہ، ذرا ٹل لا کے کہہ سبحان اللہ، ذرا دل لا کے کہہ سبحان اللہ۔ میرے معزز سامعین پورا مجمع ذوق نال شوق نال کہو او دیوانے محمد دے میں دیوانہ
صحابہ دا اللہ اکبر کبیرہ میرے معزز سامعین میں ابو بکر دی غلامی کرا میں عمر دی نوکری کرا میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت بیان کرا میں حضرت علی دی تابعداری کرا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان بیان کرا میں نے اس بات تے بھی فخر ہے کہ قرآن بھی میرا صحابہ بھی میرے کی خیال ہے قرآن بھی میرا صحابہ بھی میرے اس واسطے اے صحابہ نے قرآن پہنچایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے بچے ذبح کرائے اپنی اولادہ ذبح کرائیاں وطن چھوڑیا ملک چھوڑیا تجارت چھوڑی گھر بار چھوڑیا سب کچھ چھوڑ کے صحابہ کرام نے پوری دنیا دے اندر اللہ دا قرآن پہنچایا اس واسطے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے دیوانے ذوق نال شوق نال اے بات عرض کر دینے او دیوانے محمد دے میں دیوانہ بولو یار بولو او دیوانے محمد دے میں دیوانہ جنہوں اللہ نے زبان عطا کی تھی او بولو او پروانے محمد دے میں پروانہ صحابہ دا او مستانے محمد دے میں مستانہ صحابہ دا اللہ دی قسمیں او دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ میرے معزز سامعین اے آج دی گل نہیں چند سال پہلے دی گل نہیں اے آج تو کچھ عرصہ پہلے دی گل نہیں نانا میرے دوستا اے آج تو 1400 سال پہلے دی بات ہے جدو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کوڑے کھا رہے نے کوڑے کھا کے بھی کہہ رہے نے یا اللہ میرا تیرے نال وعدہ ہے میری لاش دے ٹکڑے کر دیتے جان یا اللہ میرا وجود جو ہے زخمی کر دیتا جائے اللہ سب کچھ برداشت ہے پر قرآن دی توہین برداشت قرآن دی توہین برداشت صحابہ دی توہین برداشت لئی میرے معزز سامعین اس واسطے میں عرض کردہ جدو تک اللہ دا قرآن باقی ہے ادو تک صحابہ دی شان باقی ہے ادو تک صحابہ دی شان باقی ہے جدو تک قرآن باقی ہے ادو تک میرے محبوب پیغمبر دی شان باقی ہے اس واسطے میں عرض کردہ ہوں محمد دا رتبہ خدا کو لو پچھو کہدے کول پچھو بولو یار بولو کہدے کول پچھو اچھی کہدے کولو خدا کولو کسے آنکھ دے کانے کول نہیں کسے لولے لنگڑے کول نہیں محمد دا رتبہ خدا کولو پچھو خدا دی عظمت سونے مصطفیٰ کولو پچھو کیوں بھئی کیوں میری بات سن محمد دا رتبہ خدا کو لو پچھو خدا دی عظمت سونے مصطفیٰ کو لو پچھو کیویں سونا سی رویا امت دی خاطر ذرا غارے ہرا کو لو پچھو ذرا سبحان اللہ دی گونج آئے نا میرے معزز سامعین میں انہاں گلیاں تو بھی قربان جاواں میں انہاں راواں تو بھی قربان جاواں میں انہاں بازاراں تو بھی قربان جاواں کیڑیاں گلیاں جنہاں گلیاں نو میں اپنے انداز دے اندر عرض کردہ ہوں محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا محمد دا دربار کیا ہے بھئی اچھی بول محمد دا دربار جنت
دا ٹکڑا صبح و شام نوری سلامی کریں دے ادب دی جائے گناہگار بندے اس چوکھٹ تے شابی غلامی کریں دے میرے معزز سامعین جنہ گلیاں دے اندر قرآن آیا جنہ بازاراں دے اندر قرآن آیا اللہ نے وہ گلیاں نہیں رہن دیتیاں وہ بازار میرے اللہ نے بازار نہیں رہن دیتے وہ ٹھاواں میرے اللہ نے ٹھاواں نہیں رہن دیتیاں بلکہ میرے اللہ نے وہ گلیاں قرآن دیاں ایتاں بنا دیتیاں وہ گلیاں کیا بنیاں بھائی اچھی بولو وہ گلیاں قرآن دیاں ایتاں بن گئیاں اگر تیرا توڑا گیا ذوق تازہ ہوئے آ میں تینوں دسا لا اقسم بہذا البلد اچھی کو سبحان اللہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد میرے اللہ نے وہ گلیاں نہیں رہن دیتیاں وہ بازار نہیں رہن دیتے میرے معزز سامعین اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نو محض امتی نہیں بنایا بلکہ میرے اللہ نے قرآن دی برکت دے نال ابو بکر صدیق نو ساری امت دا سردار بنا دیتا ہے میرے معزز سامعین ایک کون ہے اینو عمر کہندے نے اینو کون کہندے نے بولو کون بھئی جیدہ عمر دے نام تے دل خوش ہوئے ہیں او کہو عمر کون بھئی عمر ایک کون عمر میرے معزز سامعین ایک کون عمر اے او عمر جنہیں قرآن سنیا اپنی ہمشیران دی زبان چو تے دل دے اندر فیصلہ کر کے کہن لگا میری بہن ذرا مینوں دسنا تو قرآن پہ پڑھ دیئے میرا ایمان جناب والا تازہ ہو رہے اگر میں بیت اللہ دے اندر جا کے آمنہ دے در یتیم لال دی زبان چو اللہ دا قرآن سنا کتنا لطف آئے گا کتنا مزہ آئے گا کتنا سکون آئے گا حضرت عمر فرماندے نے میری ہمشیرہ کہنے لگی میرا ویر جا کے قرآن سننا تیرا کم ہے جنتی جوانہ دا سردار بنا دینا اللہ کریم دا کم ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ دا وعدہ ہے جو قرآن پڑھے جو قرآن پڑھائے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ فرمایا دنیا والے ہو تو اڈے تو بہترین بندہ او ہے جو صبح اٹھ کے سب تو پہلے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتہ کرے اچھی بولو اچھی کو سبحان اللہ صبح اٹھ دیاں جو سب تو پہلے اللہ دا قرآن چونکہ اٹھاوے اللہ دا قرآن اٹھا کے چمے تسی بھی کدے قرآن چمیا جے کیوں بھئی قرآن چم دے ہو کہ نہیں چم کے رکھ دن دے ہو سورت یاسین پڑھ دے ہو سورت واقعہ پڑھ دے ہو سورت ملک پڑھ دے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ دا وعدہ ہے قرآن پڑھنا تیرا کم ہے تیری قبر نو جنت دا باغ بنا دینا اللہ کریم دا کم ساڈا ایمان ہے میرے نال ایمان والے بات کرو جو قرآن پڑھ رہے جو قرآن پڑھا رہے جو قرآن سمجھا رہے جو قرآن واسطے اپنا مال پیش کر رہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دیاں قبرانو انہاں دے جان تو پہلے اللہ انہاں دیاں قبرانو جنت دا باغ بنا دے ایمان ہے بھائی بولو بھائی ایمان ہے نا ہاں جی اچھا ہون تسی ڈر تو نہیں گئے ڈرے نہیں جڑے ڈرے نہیں ہو ذرا ہاتھ کھڑا کرو پکی گل ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے قرآن پڑھن والے بچے قرآن پڑھن والیاں بچیاں
ਤੁਹਾਡਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਉਹਦਾ ਆਟਾ ਖਾ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ صبح بھی پڑھن شام بھی پڑھن، کیا تو منظور ہے؟ کیوں بھائی منظور ہے تو نو؟ اچھا توجہ کرو، مہمان آ گئے، چلو بھائی آخری بات سنو، بھئی احباب توجہ سے بیٹھیں، انشاءاللہ اس چیز نو پسند کرے کہ میرا سرمایہ اللہ دے قرآن واسطے خرچ ہو جائے، پسند کر دیو بھئی اپنا سرمایہ اللہ دے راستے دے اندر قرآن واسطے خرچ کرنا تواڈا کم ہے، اور تواڈے والدین دیاں قبرانو جنت دا باغ بنا دینا اللہ کریم دا کم ہے۔ جیدہ ایمان ہے ذرا سارے ہمت فرما کے اس مدرسے واسطے، جس مدرسے دے طلباء اج قرآن مکمل کر رہے ہیں، جس مدرسے دے طلباء اج قرآن مکمل کر کے انہاں دے سر تے دستار ہوئے گی، انہاں دے سر تے پگڑی ہوئے گی، ذرا ہمت فرما کے اس مدرسے واسطے 1000 روپیہ 500 100 روپیہ اپنی ہمت دے مطابق لیاؤ بھئی، پیش کرو، اللہ سب دا قبول فرمائے۔ ہمت فرماؤ بھئی، سارے حضرات ہمت فرما لو بھئی، جیڑا پہلے آئے گا اللہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال کل قیامت والے دن خدا حشر فرمائے گا۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، ہمت فرماؤ بھئی، سارے حضرات ہمت فرماؤ بھئی، سارے حضرات ہمت فرماؤ بھئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا، میرے اللہ نے فرصت عطا فرمائی، میرے اللہ نے مہلت عطا فرمائی۔ میرے بھائیو، اے قرآن واسطے پیسہ خرچ کرو گے، قرآن واسطے مال خرچ کرو گے، قرآن واسطے سرمایہ خرچ کرو گے، اللہ تبارک و تعالی قرآن دی برکت دے نال دنیا بھی اچھی بنا دیں گے، اللہ قبر بھی اچھی بنا دیں گے۔ ہمت فرماؤ، ہمت فرماؤ بھئی، سارے حضرات، حجے بھئی چند بندے اٹھے ہو، باقی سارے حضرات تشریف فرماؤ، ہمت فرماؤ، ہمت فرماؤ بھئی۔ اچھا میرے بھائیو، آخری بات سنو، حضرت قاری صاحب جدو تواڈے کول تشریف لے آئے، ایتے تسی بزرگ حضرات جان دے ہو، رات دے وقت مغرب دی نماز تو بعد میں انہوں تواڈے کول اتھے لے آیا، جدو میں انہوں لے آیا اے آئے، میں بھی انہوں دے نال آیا، اللہ دی قسم ہے مسجد دے اندر بیٹھ کے میں بات تواڈے نال کر رہے ہیں، ادو انہاں دی داڑھی بھی کالی سی، میری داڑھی بھی کالی ہے، الحمدللہ تواڈی خدمت کردیاں داڑھی سفید ہو گئی، عمر دے آخری حصے دے اندر پہنچ گئے، ساری زندگی تواڈے اس گاؤں دے اندر انہاں نے قرآن پڑھایا، بچیاں نے قرآن پڑھیا، بچیاں نے قرآن پڑھیا۔ میرے بھائیو، یہ قرآن پڑھن والے بچے، قرآن پڑھن والیاں بچیاں دور دراز تو بچے آئے، قرآن پڑھ کے گئے، دور دراز تو بچے آئے، علم حدیث سیکھ کے گئے۔ تو میرے بھائیو، یہ بہت بڑی اللہ پاک دی نعمت ہے، اللہ پاک دا بہت بڑا انعام ہے۔ اگلی بات سنو میرے بھائیو، قرآن والے نال پیار کرنا، محبت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نو بہت محبوب ہے۔ یہ بات تو تسلیم کر دے ہو نا بھائی؟ کیوں بھائی؟ یہ تو من دے ہو نا؟ قرآن والے نال محبت کرنا، پیار کرنا، انہاں دا ادب کرنا، انہاں دا احترام کرنا۔ حضرات علماء کرام نے بات لکھی ہے، جنہیں قرآن والے دا ادب کیتا، جنہیں قرآن والے دا احترام کیتا، انہیں حقیقت دے اندر قرآن دا ادب احترام کیتا، جنہیں قد قرآن دا ادب کیتا، احترام کیتا، فرمایا فرشتے قبر دے اندر بھی، حشر دے اندر بھی او دا ادب اور احترام کرنگے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے کہ میرا اللہ ساڑا ساری زندگی قرآن دی خدمت واسطے
پسند فرمائے، قرآن دی خدمت واسطے قبول فرمائے۔ اللہ قرآن نال اور قرآن والیاں نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ شان رسالت، شان صحابہ، عزت صحابہ، مقام صحابہ، نعرہ تکبیر۔